امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم دوستو، اسلام کی ابتدا جہاں توحید کی آبیاری سے ہوئی، بعد میں اسی کے ماننے والے مختلف فرقے میں بٹ گئے۔ قرآن مجید نہ صرف فرقہ واریت کی نفی کرتا ہے بلکہ اسے شرک قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ الانعام میں ارشاد ہے، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہیں جماعتیں بن گئے، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی انہیں بتلائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مشرکوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ مشرکین کون لوگ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، سورہ روم کی آیات ہے، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہی مشرکین ہیں، اور کئی فرقے ہوں گے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور سب مل کر اللہ کو اس کی رسی یعنی قرآن کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تھی، پھر تم اس کے فضل سے بائی بائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ آیات واضح طور پر فرقہ بندی کی نفی کر رہی ہیں، اور فرقہ بندوں کے خلاف فتویٰ خداوندی ہے کہ فرقہ بند مشرک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عظمت ہے، اور جنت بھی اسی ہی آسانی ملے گی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے 71 جہنمی تھے اور ایک جنتی۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے جبکہ ایک جنت میں جائے گا، جو میرے اور میرے اصحاب کے پیچھے چلے گا، اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوں گے۔ سب سے اچھی تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ جو شخص سنت پر عمل کرے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، باقی سارے حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ جو میرے پیچھے چلے گا، لیکن انہوں نے اپنے شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بتائی کہ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا، اور پھر فتنے ہی فتنے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو چاروں ائمہ کرام انہی کے اچھے ادوار میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں کتنے ہی اچھے ائمہ کرام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 ائمہ کرام کو مرتبہ بلند کیا، ان میں سب سے بڑا مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ ان چاروں ائمہ کرام کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے خلفائے راشدین کے ہر حکم کو مانا اور تعظیم کی۔ اسی طرح علامہ اقبال کے کیا خوبصورت اشعار ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔